آپ کبھی عظمت اور فضیلت کی حدیثیں تلاش کریں گے نا، تو ہر شخص کے لیے رسول پاک نے، ایک تو وہ معروف روایات ہیں نا جو ہم سنتے ہیں اور الحمدللہ امت کو یاد بھی ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر، حضرت عمر کی فضیلت پر، حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر، مولا علی کی فضیلت پر، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت، ایک تو معروف ہیں۔ آپ ویسے کبھی کتب احادیث کو دیکھیں تو حضور نے کس طرح فضیل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے حضور نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جس نے سب سے سچا بندہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے۔ رسول پاک فرمایا بھئی ہر بندے کا کوئی خاص حواری ہوتا ہے، اگر میرا خاص دیکھنا ہو تو زبیر بن عوام کو دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی، فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ حکم ہو؟ فرمایا میں نے معراج کی رات تمہارے چلنے کی آواز وہاں بھی سنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں بیان کی، فضیلتیں بیان کی، تعریفیں کی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نقائص ڈھونڈ کے لاتے ہیں؟ اور آپ یقین کریں ان لوگوں کے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہم ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے حدیث پاک میں اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو۔ اللہ کے محبوب کے دل میں نرمی تھی، حضور عزت دیتے اور اس کو بھی دیتے جس شخص کو، جس کے لہجے کو سخت بھی محسوس کرتے، جس کا آنا تلخ بھی ہوتا، حضور اسے بھی عزت دیتے۔ آج ہمارے اسٹیج پہ اللہ خیر فرمائے ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو حلال حرام کی ڈگریاں تقسیم کرتے ہیں، فلانا حلالی ہے تو فلانا حرامی ہے، تو معاذ اللہ یہ لہجہ کیا رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والوں کا ہے؟ کیا یہ وہ والا اسٹیج ہے جو اسٹیج حضرت غزالی زماں کا ہے؟ یہ وہ والا اسٹیج ہے جو حضرت محدث اعظم پاکستان کا ہے؟ یہ وہ والا اسٹیج ہے جس پہ حضرت بابا فرید اور داتا علی اجویری کے ماننے والے تشریف فرما؟ یہ لہجہ ہمارا نہیں تھا، ہم نے دے ان لوگوں کو دیا بیچاروں کو جن کو کچھ خبر ہی نہیں تھی، جو کبھی باقی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے۔ خدا را دین کے حسن کو، اس کی سنجیدگی کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے دامن سے پھوٹنے والی ضیاؤں کو سمجھے اور آپ اکرام کرنا شروع کریں، آپ احترام۔ وہ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے تہاڈا مزہ نہیں آیا، تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی ہاتھ نہیں چکدے، تسی فلاں۔ کئی دفعہ نا غصہ آتا ہے، کئی دفعہ جلال آتا ہے کہ یار مہربانی کر، تو ڈیگر لے ستا اٹھے ہیں، یہ بیچارے کماں تو آئے سارے، تو کہتا ہے کہ مطلب فلاں کر، یہ کر، یہ کس طرح کا تیرا لہجہ ہے؟ اور ہو سکتا ہے تو کو 5-10 ہزار لے کے جائے تو مفت آئے ان سارے اور حضور کا دین سننے آئے، تو آپ نے 1 منٹ لگایا تو ہین کر دی۔ یہ لہجہ ہی نہیں ہے اسٹیج کا، یہ انداز ہی نہیں ہے، یہ طرز ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ بالکل اس میں کسی قسم کی انسان کو اخلاقی رویوں کے اندر رہ کے بہت سارے کام کرنے چاہیے اور اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ انسان کے نا اس وقت بھی اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب اس کو نا رد عمل کے طور پر کوئی جواب دینا پڑتا ہے۔ رد عمل کے طور پر جب اسے جواب دینا پڑے تو